السلام علیکم۔ سعودی عرب ہر مسلمان کے لیے تاریخی اور مذہبی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر یہاں ہر سال حج اور دیگر ایام میں بھی عمرہ کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی فرائض کی انجام دہی کے علاوہ پراسرار وادی جن کو دیکھنا اور اس کی حقیقت کو جاننے کی جستجو اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ وادی بیضا المعروف وادی جن مدینہ منورہ سے شمال مشرق کی جانب 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سیمی سرکل کی شکل میں ہے اور اس کے اطراف میں سیاہی مائل پہاڑی سلسلہ ہے، جس کے بیچوں بیچ یہ وادی ایک سفید پیالے جیسی معلوم ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے وادی بیضا یعنی سفید وادی کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہاں آباد جن لوگوں کو جلد سے جلد باہر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وادی کی مخصوص حدود میں داخل ہونے والی کسی بھی گاڑی کو اگر بند کر دیا جائے تو وہ گاڑی خود بخود وادی سے باہر کی جانب چلنا شروع کر دیتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس سمت کو گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے وہ راستہ ڈھلان کی بجائے چڑھائی والا ہوتا ہے۔ اسی طرف مدینہ منورہ شہر بھی ہے۔ اس وادی میں دن کے وقت تو سناٹا چھایا رہتا ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ رات کے اوقات میں یہاں رکنے والے افراد کو انتہائی حیرت انگیز تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مدینہ اور اطراف کی آبادی میں رہائش پذیر مقامی باسیوں کے مطابق زمانہ قدیم سے ہی یہ جگہ جنات کی اماجگاہ رہی ہے، اور ابھی تک یہاں جنات کثیر تعداد میں موجود ہے اور اپنی جگہ اس وادی میں کسی انسان کو برداشت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے وقت یہاں قیام کرنے والے اکثر افراد کو بعض اوقات سنگین نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سنگلاگ پہاڑوں پر مشتمل اس وادی کے چٹانوں میں ایسے سوراخ بھی پائے جاتے ہیں جنہیں یہاں کے رہائشی جنات کی رہائش گاہوں سے منسلک کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا نقطہ نظریہ یہ بھی ہے کہ وادی کے اطراف میں موجود کسی ایک یا ایک سے زائد پہاڑوں میں خاص طرح کی مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے جو گاڑی مخالف سمت میں خود بخود چلنے کی وجہ ہے۔ ماہرین ارضیات اور سائنسدان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مظاہر دنیا میں دیگر کئی مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں اور ان کی تعداد کم از کم سینکڑوں میں ہے۔ سائنسدانوں نے ان مقامات کو گریوٹی ہل، میگنیٹک ہل اور مسٹری پوائنٹ کے نام دیے ہیں۔ ان تمام مقامات پر یہ بات قدرے مشترک ہے کہ وہاں رکی ہوئی گاڑی کو اگر نیوٹرل گیئر میں ڈال کر بریک فری کر دیا جائے تو یہ گاڑی نہ صرف خود بخود چلنے لگتی ہے بلکہ چڑھائی پر بھی آسانی سے چڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی زمین پر ڈالا جائے تو وہ نشیب میں جانے کے بجائے بلندی کی طرف جانے لگتا ہے، یا کسی گیند کو اگر زمین پر گرایا جائے تو وہ بھی بلندی کی طرف لگڑنے لگتی ہے۔ ایسے بہت سے مقامات تاحال بے نام ہیں، انہیں صرف گریوٹی ہل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مقامات کم از کم دنیا کے 5 بر اعظموں میں پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں یہ مقام لداخ کے شہر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر کارگل سری نگر نیشنل ہائی وے پر ہے، اور اس کی سطح سمندر سے بلندی 1100 فٹ ہے۔ اس مقام کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے اور جہازوں کو بھی مقناطیسی طاقت سے بچانے کے لیے معمول سے زیادہ بلندی پر لے جانا پڑتا ہے۔ ایسے بہت سے مقامات امریکہ میں بھی ہیں، جیسے ریاست فلوریڈا کے علاقے لیک ویلاس میں واقع ایک ایسی ہی گریوٹی ہل کو اسپوک ہل یعنی جنات یا بدرو والی پہاڑی کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے اور پانی نیچے کے بجائے اوپر کی جانب جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں بہت سے ایسے مقامات ڈھونڈ کر سیاحتی مقامات کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گریوٹی ہل یا مسٹری پوائنٹ کا معاملہ جنات یا بھوت پریت سے متعلق نہیں، بلکہ یہ محض نظر کا فریب ہے۔ یہ مقامات کیونکہ پہاڑی مقامات پر واقع ہے، ایسے علاقے میں ایسی عمارتیں یا دیگر چیزیں نہیں ہوتی جن کی مدد سے ہم چیزوں کی مدد سے پستی یا بلندی کا تعین کر سکیں۔ اس لیے ہماری بصارت دھوکہ کھا جاتی ہے، اور جس جگہ کو ہم بلندی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل کچھ فاصلے پر واقع ہوتی ہے۔ گاڑی پانی یا گیند فطری قانون کے تحت نیچے کی جانب حرکت کرنے لگتے ہیں، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ بلندی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔